اس بات کو جان لو کہ مال غنیمت میں تم کو جو کچھ بھی ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی رشتے والوں کو، یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو دیا جائے۔ اسی پر عمل کرو اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر اور اس حکم پر جو ہم نے اپنے بندوں پر فیصلے کے دن نازل فرمایا، جب دو جماعتیں مقابلے میں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تم میدان کے اس پار کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور وہ لوگ اس پار کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تمہاری نیچے کی طرف سے اتر گیا، اور اگر لڑائی کا وقت طے کر کے ایک دوسرے کے مقابلے ہوتے ہو تو ایسے موقع پر نہ پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ کو ایک کام کر ڈالنا تھا اور وہ کام ہو کر رہا، تاکہ مر جائیں جسے مرنا ہو دلیل پر، اور زندگی پائیں جسے زندہ رہنا ہو دلیل پر، اور اللہ بہت ہی سننے والا اور بہت ہی جاننے والا ہے۔ جب نبی کے خواب میں اللہ نے کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اگر بہت تعداد میں دکھاتا تو مسلمانوں تم حوصلے میں کمی کر جاتے اور حکم پر عمل کرنے میں تمہارے آپس میں متبھید پڑ جاتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور جب مٹبھیڑ ہوئی تو اللہ نے دشمنوں کو تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھایا، اور مقابلے کے وقت ان کی نگاہ میں تم کو کم تعداد میں دکھایا، تاکہ اللہ کو جو فیصلہ منظور تھا اسے حکم کی شکل میں جاری فرما دے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تک پہنچ کر رہتا ہے۔ اے ایمان والوں، جب کسی فوج سے مقابلہ پیش آئے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور حکم مانتے رہو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایسے کرو گے تو قدم پھسل جائیں گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اور صبر سے ڈٹے رہو، اللہ تو صبر سے جمے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل پڑتے تھے، ان کا مقصد اللہ کی راہ سے روکنا تھا، اور اللہ نے ان کے سارے کاموں پر گھیرا ڈال دیا۔ اور جب شیطان نے ان کی کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر کے دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر بھڑ گئیں تب وہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹا بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس وقت منافق لوگ اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا مسلمانوں کو تانا دے کر کہتے تھے کہ ان کے دین نے انہیں فریب میں ڈال کر دلیر کر دیا ہے۔ ایسے دوگلے لوگوں کو کیا معلوم کہ جو بھی اللہ پر توکل کرے گا تو سب لوگ جان لیں بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر کاش تم دیکھ لو اس منظر کو جب کافروں کی جان نکالنے کو فرشتے آتے ہیں، تب مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر اور کہتے ہیں کہ اب چکھو تیز ضلع کا عذاب، یہ تمہارے ہاتھوں نے جو کمائی کر کے آگے بھیجا ہے اسی کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ایسے ہی حال فرعون والوں کے ساتھ اور ان کے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، پھر ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان سب کو پکڑ لیا۔ بے شک جانو کہ اللہ بڑا قوت والا ہے اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی ہو جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ ڈالیں، اور بے شک اللہ تو سب کی سننے والا اور سب کی حالت کا علم رکھتا ہے۔ جیسے فرعون والے ہلاک ہوئے اور ان کے پہلے کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھوٹا جانا، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان سب کو ہلاک کر ڈالا اور فرعون والوں کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا، اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ اللہ کے یہاں تمام جانداروں میں بدتر اور شریر لوگ وہ ہیں جو کفر پر اڑے رہتے ہیں اور ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے، جن لوگوں نے آپ سے صلح کا قول و قرار کر لیا، پھر ہر موقع پر اپنے قرار سے مکرتے رہے اور اپنی اس وعدہ خلافی سے بھی نہیں ڈرتے۔ کبھی لڑائی میں ایسے لوگ تمہاری جھپٹ میں آ جائیں تو ایسی بری طرح انہیں مارو کہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے بھی بھاگ کھڑے ہوں، اور عبرت ناک سزا انہیں اچھی طرح یاد رہے۔ اور اگر کسی قوم سے تم کو خیانت اور دغا بازی کا اندیشہ ہو تو کھلے طور پر صلح قول و قرار ان کی طرف پھینک دو، تاکہ قول و قرار میں برابری قائم رکھیں۔ بے شک اللہ ایسی قوم کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتی ہو، اور انکاری لوگ اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ بھاگ نکلیں تو بچ جائیں گے، وہ کہیں بھی بھاگ کر اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ ہر طرح کی طاقت یعنی جنگی سامان، پلے ہوئے گھوڑے اور جو کچھ تم سے بن سکے سب تیار رکھو۔
ان چیزوں سے دھاگ بنائے رکھو، اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پہ اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی ہیبت جمائے رکھو، جنہیں تم ابھی نہیں جانتے اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا بھرپور اجر تم کو مل کر رہے گا اور تم کبھی نقصان میں نہیں رہو گے۔ اور اگر وہ لوگ امن اور صلح کی طرف جھک جائیں تو تم بھی اسی طرح کا برتاؤ کرو اور بھروسہ کرو اللہ پر کہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر صلح کے نام پر ان کا ارادہ تم کو دھوکے دینے کا ہو تب بھی اللہ تم کو کافی اور بس ہے۔ اس نے تم کو اپنی مدد کا سہارا دیا اور ایمان والے ساتھی دے کر تمہاری مدد فرمائی، اور ان کے دلوں میں اللہ نے آپس کی محبت ڈال دی۔ ان میں الفت ڈالنے کو زمین کا تمام خزانہ تم خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو آپس میں جوڑ دیا، بے شک وہ تو بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کو اور آپ کے تابع رہنے والے جتنے ایماندار لوگ ہیں سب کو اللہ کافی ہے۔ اے نبی، آپ اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے ابھارو۔ اگر تم میں 20 آدمی بھی صبر سے جم کر لڑنے والے ہوں گے تو 100 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں تو بھاری پڑ جائیں گے 1000 منکروں پر، اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ بے مقصد ہیں۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور تمہاری کمزوری کھل گئی، تو اب تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو غالب آ جائیں گے 200 پر، اور 1000 ہوئے تو اللہ کے حکم سے فتح پا جائیں گے 2000 پر، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تک ملک میں بد امنی پھیلانے والوں کو اچھی طرح کچل نہ دیا جائے، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ فسادیوں کو وقت قیدی بنا لینے پر بس کریں۔ لوگوں، تم دنیا کے لینے کا ارادہ کرتے ہو اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری آخرت بن جائے، اور اللہ تو ہر طرح غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا لکھا پہلے سے نہ ہوتا تو گرفتار کیے گئے مشرک قیدیوں کو چھوڑ کر جو مال تم نے لیا تھا وہ تمہارے لیے بڑی سخت اور زبردست تکلیف کا سبب بن جاتا۔ بس اب پاکیزہ اور حلال سمجھ کر کھاؤ جو مال تم نے غنیمت کا حاصل کیا، اور اللہ کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تو بہت ہی غفور ہے، رحیم ہے۔ اے نبی، اپنے ان قیدیوں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں فرما دو کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نیکی اور خیر پایا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا کرے گا، اور تم کو معافی بھی مل جائے گی، اور اللہ تو واقعی بہت بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ دغا بازی کا ہوگا تو یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کہ پہلے بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، بس اسی لیے ان لوگوں کو اللہ نے آپ کا قیدی بنا دیا۔ اللہ تو بڑا جاننے والا اور دانا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑا یعنی ہجرت کی اور جہاد کیا مال اور جان لگا کر اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ایسے کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، بس یہ لوگ ایک دوسرے کے سچے ساتھی ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی، یعنی ایمان کی خاطر اپنا وطن نہیں چھوڑ پائے، تم پر ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کسی چیز میں نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ بھی ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، ایسے لوگ دین میں تمہاری مدد طلب کریں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، مگر یہ مدد ان کے مقابلے میں نہیں دی جا سکے گی جن کے درمیان تمہاری صلح قائم ہو، اور اللہ تو تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ منکر لوگ تو ایک دوسرے کے خوب مددگار بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر نہ رہو گے تو زمین میں فتنہ پھیلا رہے گا اور بڑا فساد کھڑا ہوگا۔ اور جو لوگ بھی ایمان میں آ جائیں اور ہجرت کریں اور اللہ کے راستے میں محنت اٹھائیں اور ایسوں کو جو لوگ رہنے کی جگہ دیں اور ان کی مدد کریں، یہ سب سچے اور پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو لوگ ایمان لاتے رہیں اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کی محنت میں ساتھی بنے رہیں، یہ بھی تمہارے اپنے ہو چکے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھو کہ رشتہ دار آپس میں وراثت کے قانون میں اللہ کی کتاب کے مطابق ایک دوسرے کے وارث ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف صاف جواب دے کر رشتے توڑنے کا اعلان پہنچا دیا جائے ان مشرک لوگوں تک جن سے تمہارا قول و قرار تھا۔ اعلانیہ کہہ دو کہ اس علاقے میں 4 مہینے تک چل پھر لو، اور پھر جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ حق کے انکاریوں کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن پر لوگوں کے لیے عام کر دیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرک لوگوں کی حفاظت کی کوئی جواب دہی باقی نہیں رہے گی۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو
اس میں تمہارا بھلا ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہارے انکار سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ منکروں کے کانوں پر ذرا یہ بھی خبر ڈال دو کہ آگے دردناک عذاب اور دکھ کی مار تیار ہے۔ مگر ایسے مشرک جنہوں نے اب تک تم سے قول و قرار نبھایا اور کسی بات میں وعدہ خلافی نہیں کی اور تمہارے لیے مخالف کی مدد بھی نہیں کی، تو پھر تم ان سے قول و قرار کی مدت پوری کرو۔ بے شک اللہ تو انہی لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اقرار کا لحاظ رکھتے ہیں۔ بس جب ادب والے مہینے جن میں لڑائی منع ہوئی ہے وہ مہینے گزر جائیں تو جہاں پاؤ مشرک لوگوں کو قتل کرو اور گرفتار کرو اور ان کو گھیر لو اور ہر داؤ گھات کی جگہ میں تاک لگا کر بیٹھو۔ پھر اگر توبہ کریں اور نماز قائم کرنے کو تیار ہوں اور زکوٰۃ دینے لگیں تب ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ اور مشرک لوگوں میں جو کوئی بھی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو اور موقع دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، پھر اس کی امن کی جگہ میں حفاظت سے اسے پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے علم انجان لوگ ہیں۔ ادب والی مسجد کے پاس تم نے جو صلح نامہ کیا تھا اس کے سوا اب مشرک لوگوں کے قول و قرار پر اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کیا اعتبار ہو سکتا ہے جب تک وہ اس صلح نامے پر سیدھی طرح قائم رہیں۔ تو تم بھی ان کے لیے صلح پر قائم رہو، اللہ تو واقعی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو وعدہ خلافی سے ڈرتے ہیں۔ کیسے ان کے ساتھ صلح اور قول و قرار باقی رہے گا جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر اگر یہ قابو پا لیں تو تمہارے رشتے ناطے کا بھی خیال نہ کریں اور صلح و قرار نامے کا بھی کچھ لحاظ نہ رکھیں گے۔ تم کو اپنے منہ کی باتوں میں سے راضی رکھنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں اور ان کی بڑی تعداد وعدہ خلاف لوگوں کی ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی بہت تھوڑی قیمت پر سودے بازی کی، اللہ کے راستے سے روکا اور بڑے ہی برے کرتوت کے مجرم ثابت ہوئے۔ پھر یہاں تک زیادتی پر اتر آئے کہ ایمان والوں کا لحاظ تو نہیں کیا مگر رشتے ناطے کا بھی خیال نہ رکھا اور کسی صلح اور قول و قرار کی پرواہ بھی نہیں کی۔ پھر بھی یہ اگر توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی بنا کر انہیں رکھنا۔ ہم تو سمجھدار لوگوں کے لیے اپنے سب حکم تک تفصیل سے بیان کرتے ہیں، مگر قول دے کر وہ دغا کرنا چاہیں اور قسم توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا دے کر عیب نکالیں تو پھر کافروں کے سرداروں کو قتل کرو کہ ان کے حلف ناموں کا اب کوئی اعتبار نہیں، شاید اس طرح وہ اس حرکت سے رک جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے قسمیں کھا کر توڑ دیں اور قول سے مکر گئے اور اللہ کے رسول کو نکالنے کی بھی ہمت کر چکے تھے اور تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں پہل کی؟ کیا ایسے لوگوں سے لڑنے میں تم کو ڈر لگتا ہے؟ بس اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف تم اسی سے ڈرو۔ لڑو ان سے، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور ان کو ذلیل کر کے رکھے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور ایمان والی قوم کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اور ان کے دلوں کی جلن اور غصے کو دور کر دے گا اور جس کو چاہے گا توبہ کا راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تو بڑا ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جب کہ ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو جان لڑانے والے ہیں اور اللہ، رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہیں مانتے۔ تمہارے سب کام کی خبر اللہ کو ہے۔ اللہ کی مسجدیں آباد رکھیں، یہ مشرکوں کے بس کی بات نہیں، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی خود دیتے ہیں۔ ان کے اعمال برباد ہوئے اور یہ لوگ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں تو ان لوگوں سے آباد ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ یہ لوگ امید رکھیں کہ ہدایت پانے والوں میں ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور ادب والی مسجد کا انتظام رکھنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جان لڑا دی، جبکہ اللہ کے یہاں درجے میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اور ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کے راستے میں خوب محنت اٹھائی، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا اور جان بھی قربان کر دی، اللہ کے ہاں ان کو بڑے بڑے درجے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان کو ان کا رب بشارت دیتا ہے کہ اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی کے ساتھ ایسی جنتوں کی جس میں نعمت اور آرام ہمیشہ قائم رہے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے اور اللہ کے یہاں اجر بھی پورا اور بہت ہی بڑا ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو بس ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں، تمہاری برادری
اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا، اور تجارت اور کاروبار جس کی مندی کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے رہنے کے مکان جو تم کو پسند ہیں، اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جان و مال لگا دینے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر راستہ دیکھو کہ اللہ کا کوئی حکم تمہارے بارے میں آ جائے، اور اللہ کے فرمان کا جو لوگ لحاظ نہیں رکھیں گے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد فرما چکا ہے، اور حنین کے دن بھی، جب کہ تم اپنی بڑی ہوئی تعداد سے پھول کر عجیب طرح سے اترانے لگے، اور تم کو یہ خیال کچھ کام نہ آیا، اور زمین پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود تم پر علاقہ تنگ ہو گیا، اور پیٹ پھیر کر تم کو ہٹنا پڑا۔ تمہاری قدم اکھڑنے کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور سب ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی، اور ایسے لشکر اتار دیے جو تم نہیں دیکھ پائے، اور کافروں کو خوب اچھی طرح مارا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر بھی اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، سن لو، یہ مشرک لوگ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ اب اس برس کے بعد آگے یہ لوگ ادب والی مسجد یعنی کعبہ والی مسجد کے قریب نہ آنے پائیں۔ اگر تم کو لین دین یا سوداگری کے اجڑنے کا اندیشہ ہو تو اللہ چاہے گا تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یقیناً اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور جب ان کا حال یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں رہا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا اسے حرام نہیں جانتے، اور سچے دین کو قبول نہیں کرتے، ان سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے تم کو اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور ماتحتی اختیار کریں۔ یہودی لوگ بکواس کرتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی لوگ بکنے لگے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی خرافتی باتیں ہیں۔ پہلے کے کافروں کی نقل میں ان کے سر میں اپنی آواز ملا رہے ہیں۔ اللہ کی مار پڑے گی ان پر، یہ کیسے خبتی بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور درویش لوگوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو خدا کے سوا اپنا رب بنا لیا، جبکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ واحد معبود کی ہی کریں، جس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ انہوں نے شرک کر کے اللہ کو عیب لگایا، جبکہ ان کے شرک سے اللہ پاک ہے۔ بہت کچھ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار مار کر بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو تمام رخ سے ظاہر فرما دے گا، چاہے یہ کافر لوگ کتنا ہی برا مانتے رہیں۔ بڑی شان والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ دین کے نام پر بنائی ہوئی اس کے دین کی تمام غلط شکلوں پر اس سچے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ کتنا ہی برا مانے۔ اے ایمان والوں، بہت سے مذہبی عالم اور سنیاسی درویش ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا مال ناحق ڈکاٹ جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع رکھتے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دکھ کی مار کی خبر سنا دو۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جہنم کی آگ اسی سونے چاندی پر دہکائی جائے گی، پھر ان کی پریشانی پہلو اور پیٹھوں پر داغ دیے جائیں گے۔ یہ وہی کچھ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے خود اکٹھا کیا تھا۔ اللہ کے یہاں ایک برس 12 مہینوں کا گنا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا یہ قانون ہے، اور جس دن سے اس کی زمین اور آسمان پیدا فرمائے تب سے اللہ کا یہ حکم جاری ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 ماہ ادب کے ہیں کہ ان مہینوں میں خون خرابہ اور جنگ نہ کی جائے۔ انسانی زندگانی کے بندوبست میں سیدھا سچا دین صرف یہی ہے کہ ادب کے مہینوں میں ظلم نہ ہونے دو، کہ اس میں خود تمہارا نقصان ہے، اور اگر پھر بھی یہ مشرک لوگ لڑائی بند نہیں کرتے تو پھر تم بھی ان سے اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، اور اس بات کو مت بھولو کہ اللہ ان کا ساتھ دے گا جو اللہ کے قانون کے خلاف نہیں کریں گے۔ کفر والے سماج کے دستور کی ایک بڑی دھاندلی یہ بھی ہے کہ وہ مہینوں کو ہٹا کر گھٹاتے بڑھاتے ہیں۔ کافر خود ہی دھوکے میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک سال کسی مہینے کو حلال بنا لیا، اور ایک سال کسی دوسرے مہینے کو حرام بنا کر اللہ کے منع کیے ہوئے مہینے کو گنتی میں برابری سے بٹھا دیا، اور حرام کو حلال کر کے جوڑ ملا لیا۔ ان کے برے کرتوت ان کی نظر میں بہت اچھے بتائے گئے ہیں، مگر اللہ کا دستور نہیں کہ ایسے منکروں کو سیدھی راہ کی سوجھ بوجھ دے۔ اے ایمان والوں، تم کو کیا ہوا ہے کہ جب تمہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکل چلو تو تم زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، جبکہ دنیا کی زندگانی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی مدت کا ہے؟ اگر تم اللہ کے راستے میں آگے کوچ نہ کرو گے
تو تم کو سخت تکلیف دے گا اور تمہارے سوا دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی نصرت نہ کرو گے تو ان کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں۔ اللہ ان کی مدد اس وقت تک کر چکا ہے جب کافروں نے انہیں بے بس کر کے وطن سے نکال دیا تھا۔ دو آدمی تھے جو ایک گفا میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں کا دوسرا ہمارا نبی تھا جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کی تائید اور مدد کے لیے ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے، اور کافروں کی بات نیچے کر دی اور اللہ کی بات ہی بلند رہی۔ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوچ کرو اور نکل پڑو، ہلکی بھاری جیسے بھی تیار ہو سکو، اور محنت اٹھاؤ اللہ کے راستے میں مال اور جان لگا کر۔ اسی میں خیر و بھلائی ہے تمہارے حق میں اگر تم جانو۔ اگر نزدیک میں کچھ مل جائے اور سفر درمیانی درجے کا ہوتا تو یہ لوگ تمہارے ساتھ چل پڑتے، لیکن دور کا سفر ان کو بہت کٹھن لگا۔ اب اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہمارا بس چلتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ایسی ایسی قسمیں کھا کر اب اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اے نبی، آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے ان کو کیوں رخصت کی اجازت دی اور انتظار کیا ہوتا جب تک کہ سچے لوگوں کا حال تم پر ظاہر ہو جاتا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی تم معلوم کر لیتے۔ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کھپا دینے کے موقع پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے تم سے کبھی چھٹی اور رخصت کی اجازت لینے نہیں آتے۔ ایسے پرہیزگار لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ بار بار رخصت کی اجازت لینے کو آپ کے پاس چکر وہی لگاتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دل شک میں پڑے ہیں اور شک و شبہ کرتے کرتے ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ چلنے کا ہوتا تو کچھ نہ کچھ سفر کے سامان کی تیاری ضرور کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے انہیں اپنی جگہ سے ہلنا نصیب نہیں ہوا۔ کہہ دیا گیا کہ جہاں اور لاچار لوگ گھر بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ لوگ سفر میں تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارا ہی نقصان زیادہ کرتے اور تم میں پھوٹ ڈالنے کو بیچ بیچ میں فتنہ کھڑا کرتے رہتے، اور ابھی بھی ان کے لیے بات سن کر جاسوسی کرنے والے ان کے ساتھی تم میں موجود ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے پہلے بھی یہ فتنہ کرتے آئے ہیں اور تمہارے لیے ضروری معاملات میں الٹ پھیر کرنے میں لگے تھے، یہاں تک کہ حق بات آ گئی اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور غالب ہو کر چھا گیا، اور یہ لوگ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت کی اجازت دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے۔ یاد رکھو کہ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے تمام انکاریوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اگر تم کو کامیابی حاصل ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر تم پر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دیکھ بھال کا انتظام پہلے سے ٹھیک کر لیا تھا، اور خوش ہو کر اتراتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ مصیبت ہم پر کیا پڑے گی، مگر مصیبت تو پڑ کر رہے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کام بنانے والا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دو کہ تمہارے لیے یہ راہ تکتے ہو کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچے، مگر جان رکھو کہ ہم کو دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی مل کر رہے گی، یا شہادت یا فتح، اور تمہارے لیے ہم بھی انتظار میں ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے کوئی عذاب تم پر ڈالے یا ہمارے ہاتھوں تمہاری پٹائی ہو۔ بس تم بھی راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ آپ فرما دو کہ خوش دلی سے مال خرچ کر کے لاؤ یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تم لوگ دوگلے ہو، اور ان کے مال خرچ کرنے کو قبول کرنا اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نماز کو نہیں آتے مگر ہارے جی سے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں جانتے مگر ناخوشی سے کرتے ہیں۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعظم میں نہ پڑنا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان پر عذاب بنائے رکھے گا، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر بار بار حلف لیتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، جبکہ یہ لوگ تم میں سے نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرپوک ہیں اور افراتفری کا جال پھیلانے کو ایسی حرکت کرتے ہیں۔ اگر ان کو جان بچا کر چھپنے کے لیے کہیں گفا یا گھسپیٹ کی کوئی بھی چھپنے کی جگہ مل جائے تو بس ادھر کو بھاگ کر چھپ جائیں گے۔ اور ان میں سے کوئی تو ایسے بھی ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ اگر ان کو مل گیا تو بہت خوش ہوتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے نہیں ملا تو بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ لوگ اس پر راضی ہوتے جو اللہ نے انہیں دیا، اور رسول کی تقسیم پر خوش رہتے اور یوں کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے۔
بہت جلد اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا، اور اس کا رسول بھی بے شک۔ ہم تو بس اللہ سے امید رکھتے ہیں، وہی سب کچھ دے گا۔ صدقات یعنی تقسیم زکوٰۃ میں ان کو ملنا چاہیے جو حاجت مند، مفلس اور محتاج ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ کی تقسیم میں لگنے والے کارکن ہوں، یعنی اس کام میں اپنا وقت لگاتے ہوں، اور جن لوگوں کے دل میں الفت ڈالنا ضروری ہو، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کو قرض سے خلاصی میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے۔ یہ فرض ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حق مقرر ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو سب کی سن کے لیتے ہیں، ایسا الزام دے کر نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ تم سب کی بھلائی کی بات ہی سنی جاتی ہے، اور نبی تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور ایمان والوں کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو تم میں ایمان پر قائم رہیں ان کے حق میں رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر بھی جو لوگ اللہ کے رسول کو ستائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے پاس آ کر کہ تم ان پر خوش ہو جاؤ، جبکہ بہت ضروری بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ راضی کر لیتے اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اگر مومن ہوتے تو یہ کام انہیں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو جلتا رہے گا، اور یہ سب سے بڑی رسوائی اور ذلت ہے۔ منافق لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت ان کے بارے میں نازل کر دی گئی تو ان کے اندر کے بھید کی حالت کی اطلاع سب کو ہو جائے گی، اور آپ ان سے کہہ دو کہ ہنسی میں بات اڑائے جاؤ، مگر بے شک جانو کہ جس بات کا تم کو کھٹکا لگا ہے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اگر تم ان سے اس معاملے میں پوچھ تاچھ کرو تو جواب دیں گے ہم نے تو یوں ہی گپ شپ اور دل لگی میں یہ بات کہہ دی تھی۔ آپ فرما دو کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے بارے میں تم کو یہ حرکت سوجی؟ اب بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تمہاری کفر ثابت ہو چکے ہیں۔ اگر ہم رعایت کے طور پر کم جرم کرنے والی تم میں سے ایک ٹولی کو معاف بھی کر دیں تو دوسری ٹولی کو جو پکی مجرم ہے عذاب دے کر رہیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے، لوگوں کو بری باتیں سکھاتے ہیں اور بھلے کام سے الگ نکالتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے بھی ان کو بھلاپے میں ڈال دیا۔ بے شک منافق بہت ہی بے ڈھنگے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں اور انکاریوں کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ پڑے رہنا ہے۔ بس یہی ان کا حساب ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی، اور ان کے اوپر عذاب ہمیشہ قائم رہے گا۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے، زور اور قوت میں اور مال اور اولاد میں بھی بہت رکھتے تھے، اپنا حصہ بٹور کر وہ تو چل دیے، ویسا ہی تم اپنا حصہ بٹور رہے ہو جیسا انہوں نے برت لیا، تم بھی مزے لوٹ لو، اور تم بھی ایسے ہی حرکتیں کرتے ہو جیسی تم سے اگلوں نے کی۔ اگلے پچھلے ایسے جو لوگ بھی ہیں ان سب کے اعمال دنیا اور آخرت کے لحاظ سے غارت ہوئے، اور اس طرح کے لوگ بہت نقصان میں رہیں گے۔ کیا ان کو پہلے لوگوں کی حالت کا علم نہیں ہوا؟ نوح کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستی والے، ان کے پاس ان کے رسول بڑی صاف صاف اور کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، لیکن ان ظالموں نے خود اپنا ہی نقصان کر ڈالا۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نیکی کو رواج دینے اور بدی کو روکنے کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کہا مانتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ یہ لوگ بہت جلد اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، بے شک اللہ بہت ہی غالب اور دانش مند ہے۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے ایسی جنتوں کا جو سدا بہار ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ تازہ رہنے والے باغیچوں میں، بنے بنائے پاکیزہ مکانوں میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور یہ مراد جس کو مل گئی وہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جنگ کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور جو بھی وہاں پہنچا بہت بری جگہ پہنچا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے نہیں کہی، جب کہ انہوں نے اپنے منہ سے کفر کی بات کہی تھی اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور ان کے ارادے بہت خطرناک تھے، مگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ سب بدلہ انہوں نے اس احسان کا دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیا، اور رسول نے بھی ان کو بہت کچھ دیا۔ اب یہ توبہ کر لیتے ہیں تب بھی ان کا بھلا ہے، اور نہ مانیں گے تو پھر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو بہت دردناک عذاب دینا اور
تمام زمین بھر سے ڈھونڈنے پر بھی ان کو کوئی ولی اور مددگار نہ مل سکے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کو وعدہ دے چکے تھے کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو وہ بھی خیرات کے کاموں میں حصہ لیں گے، نیک بن جانے اور نیکی پھیلانے کے کام میں لگ جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت عطا کی تو یہ لوگ بخیلی اور کنجوسی کرنے لگے اور نیک کام سے لاپرواہ ہو کر کترانے لگے۔ اللہ نے اپنی ملاقات کے دن تک نفاق ان کے دلوں میں جڑ سے جما دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جان سکے کہ اللہ ان کے بھید کی اور خفیہ مشورے کی سب باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تو بہت بہت علم رکھتا ہے غیب کی سب باتوں کا۔ یہ لوگ طعنہ کستے ہیں ان مومن لوگوں پر جو دل کھول کر خوشی سے خیرات کرتے ہیں اور جن کے پاس محنت مزدوری کے سوا کچھ مال نہیں، ان کی خیرات پر ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کو اس ہنسی اڑانے کے جوابی سزا دے گا اور ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی ہرگز ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ یہ تو نافرمان رہے اللہ اور اس کے رسول کے، اور ایسے فاسق اور بے ڈھنگے لوگوں کو اللہ راہ سوجنے نہیں دیتا۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے اور رسول کی مرضی کے خلاف اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے خوش ہو گئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دو کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے۔ کاش ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی۔ بس تھوڑا ہنس لیں، آگے بہت رونا پڑے گا اور اپنے کرتوتوں کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ سو اگر اللہ آپ کو ان کی کسی ٹولی کی طرف لے جائے، پھر یہ چاہیں کہ جنگ میں نکلنے پر آپ سے رخصت طلب کریں، تو کہہ دو کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی نکل کر چلنے والے ہرگز نہیں ہو اور میرا ساتھ دے کر کسی دشمن سے لڑنے بھی نہ چلو گے۔ تم تو پہلی بار بھی بیٹھ جانے پر راضی تھے، تو بس اب پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی جا پڑے رہو، اور کوئی ان میں سے مر جائے تو اس کی میت کی نماز جنازہ کبھی ادا نہ کرو اور اس کی قبر پر کھڑے بھی مت رہو۔ بے شک یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری تھے، اور اللہ کا حکم نہ ماننے کی حالت میں ہی ان کو موت نے آ گھیرا۔ ان کے مال اور اولاد پر آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ مال اور اولاد میں مشغولیت کو ان کے لیے دنیا کا عذاب بناتا رہے گا، اور انکاری ہونے کی حالت میں ہی ان کی جان نکلے گی۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں کے خوشحال لوگ بھی آپ سے رخصت کی اجازت مانگنے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بھی پڑے رہیں گے۔ گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ رہنا ان کو بہت اچھا لگا اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگ گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ جہاد میں شامل ہوئے اور اپنے مال اور جان کی بازی لگا دی۔ ان سب کے لیے بڑی بڑی خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب رہے۔ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی جا رہی ہیں، یہاں پر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ عرب کے دیہاتی بھی بہانے لے کر آ پہنچے کہ ان کو بھی جنگ میں جانے سے رخصت کی اجازت مل جائے، جبکہ ایسے خطرناک موقع پر گھر میں صرف وہی لوگ بیٹھے ملیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھوٹ جانتے رہے۔ ان میں جو انکاری ہیں ان پر دردناک عذاب کی مصیبت پڑ کر رہے گی۔ کسی ضعیف آدمی پر یا بیمار پر تو کوئی گناہ نہیں کہ جنگ کے خطرناک موقع پر گھر بیٹھے رہیں، اور ان لوگوں کو بھی رخصت دینے میں کوئی حرج نہیں جو سفر کے خرچ کا انتظام نہیں کر سکتے، جبکہ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے نیک چلن لوگوں پر کوئی کارروائی نہ کی جائے، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان لوگوں پر بھی کوئی کارروائی نہ کی جائے کہ جب وہ جنگ میں آپ کے ساتھ جانے کو خلوص دل کی نیک نیتی کا جذبہ لے کر حاضر ہوئے کہ ان کو صرف سواری دے دی جائے۔ آپ نے مجبوری سے ان کو فرمایا کہ میرے پاس تو اب سواری کا کوئی انتظام نہیں کہ میں تم کو سفر کے لیے دے سکوں۔ تب وہ افسوس کرتے ہوئے اس حال میں واپس ہوئے کہ ہائے، ان کے پاس خرچ کرنے کا مال نہیں، اور مارے غم کے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، ان لوگوں پر سخت کارروائی کی جائے جو مالدار ہونے کے باوجود بھی آپ سے بہانہ کر کے اجازت لے کر بیٹھ گئے اور گھر گرہستی میں مشغول عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو گئے۔ ان کے دل پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، اب کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔